بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی پابندی کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب اور نیاز مند ہو کر کھڑے رہا کرو. سب کو کم کرو, آگے بھی بڑھو, آگے بڑھو, اس کے علاوہ ارے آگے بڑھنا وہی ہے, کم کرو, ادھر کم کرو, اس کے بغل والا بھی جو بیچ میں چھوڑی ہے, ہاں اس کے بغل. تو یہاں پہ ابھی تک آپ جو پڑھے ہیں نماز کے حوالے سے اور اس کے بعد سنت و نوافل کے حوالے سے آپ نے بہت ساری حدیثیں پڑھ لی. اب یہاں پہ بیان کریں گے ان چیزوں کے بارے میں, یعنی خشوع خضوع کیا ہے, کس چیز کے بارے میں بیان کریں گے بابو, خشوع اور خضوع کے بارے میں. یعنی خشوع کیا چیز ہوتی ہے اور خضوع کیا چیز ہوتی ہے, اس کو یہاں سے اب شروعات کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دکھاوا کے لیے نہ کریں, سمجھ رہے نا. سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی, ایک سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, سمجھ رہے نا. یعنی کہ جب وہ کتاب جب شروع ہوتی ہے نا تو اس میں سب سے پہلی حدیث یہی ذکر کی گئی ہے انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہے, نیتوں کے اوپر ہے. یعنی کہ جس طرح سے آپ کی نیت ہوگی اس طرح سے پھر وہاں پہ آپ کو ثواب دیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کہ کوئی بھی چیزیں اگر ہم کرتے ہیں اگر تو اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو پہاڑ کی کوئی صاحب اندر چلا جائے اور وہاں پہ جا کے اللہ رب العزت کی تعریف و تسبیح بیان کرے, یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرے, تو وہاں بھی ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے لوگوں کے درمیان ظاہر کر دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور اس کی اپوزٹ یعنی اس کی الٹا ایک بندہ وہ ہے جو غار کے اندر پہاڑ کے اندر چلا جائے, ہوتا ہے نا جو گفا اندر بنا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر چلا جائے اور وہاں پہ جا کر وہ گناہ کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اسے دنیا والوں کے درمیان ظاہر کر دیں گے, سمجھ رہے نا. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ میں لگے ہوئے ہیں اور پھر بھی اللہ سے اگر وہ چھوٹ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں توبہ کرنے کا مہلت دے رہے ہیں. اگر وہ توبہ کرنے میں دیری کر رہا ہے اور پھر اللہ رب العزت اگر اس کی پکڑ نہیں فرما رہے تو اس کو مہلت دے رہے ہیں کہ تم کو اور مہلت دے رہے ہیں کہ ہو سکے تم کیا کر لو, توبہ کر لو. پھر بندہ جب حد سے تجاوز کر دیتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو پھر بھرے سماج میں اس کو بدنام کر ہی دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, آپ اگر گناہ بھی کرتے ہیں نا تو سوچ سمجھ کر کیجیے کہ ایک نہ ایک دن تو سامنے آ ہی جانا ہے, حقیقت میں آ جانا ہے. جو بھی کیجیے آپ سنبھل کر کیجیے, کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مطلب سب کی نظروں سے چھپ کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی نظر سے آپ بچ جائیں, ایسا ہے نہیں. اللہ رب العزت تو ہر جگہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ مطلب ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں صرف ابھی تک محدود رہے گا, یہ بھی مت سمجھیے. وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت سارے لوگوں کے درمیان ظاہر کر دیں گے. تو آج سے جو ہم حدیث پڑھیں گے خشوع خضوع کے حوالے سے, اور دیکھو اس کتاب کے یعنی منتخب حدیث جو پڑھائی جا رہی ہے آپ کے درمیان, اس کتاب کا طور طریقہ بھی یہی اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے قرآن سے ثابت کیا گیا ہے اس چیز کو, پھر اس کے بعد حدیث کے اندر حدیث کو پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ کی یہ کہتے ہیں نا کامیابی میں اور آپ کو اس حدیث کے متعلق اور اس بات کے متعلق ذرہ برابر بھی کسی بھی طرح کا شک باقی
نہ رہے. قرآن و حدیث سے جو بھی باتیں ثابت کر دی گئی اس میں شک کرنے والا مردود ہوتا ہے, ملعون ہوتا ہے. سمجھ رہے نا, اس میں تو شک کی گنجائش اللہ نے چھوڑی نہیں ہے. آپ پڑھتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہے کہ نہیں؟ آپ شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ, جو یہ سورت ہے پورا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آپ جو پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں؟ ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا ہے. اب کوئی بندہ اگر شک کرے تو شیطان ملعون ہوگا, مردود ہوگا. ٹھیک, بہرحال یہاں سے اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا گیا. اللہ رب قال اللہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی پابندی کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب اور نیاز مند ہو کر کھڑے رہا کرو. یعنی کہ اس حدیث قرآن کی آیت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ درمیان والی نمازوں کو پابندی سے پڑھا کرو. درمیان والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز. سمجھ رہے نا؟ تو عصر کی نماز کی فضیلت تو آپ پیچھے بھی پڑھے, بہت ساری حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ عصر کی نماز کچھ بھی ہو اس کی ہمیشہ پابندی کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کی مدد سے باقی نمازوں کی بھی توفیق آپ کو مل جائے گی. سمجھ رہے نا؟ وقال اللہ تعالی, یعنی ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لیا کرو, بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. اس آیت کے ترجمے میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یوں ذکر کیا گیا ہے کہ بندہ کو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد لینی چاہیے. سمجھنا, اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے آپ کے اوپر تو آپ نماز پڑھیں, نماز میں اپنے رب سے مطالبہ کریں اور صبر کریں. کیا کریں؟ صبر کریں. آپ قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے تو دوسرا پارہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد لیا کرو, بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. مطلب جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں اور خضوع کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت کا ڈر ہے, اللہ رب العزت کے فرمان حکم کے اوپر چلنے کی وہ بالکل وہ تیار ہے, تو پھر کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے ایساری خضوع جو ہے اور پھر نماز کے ذریعے اور سبق کے ذریعے مدد لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ آج اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس یہ قرآن حدیث کا علم نہیں رہا تو مصیبت کے اندر پریشانی جب ان کے پاس آتی ہے تو وہ اتاولا پن ہو جاتے ہیں, یعنی گھبرا جاتے ہیں اور پھر گھبرانے کے عالم میں وہ شریعت کے اس حد پار چلے جاتے ہیں جس کی کسی نے تمنا بھی نہیں کی ہے کہ نہیں؟ آپ جب حدیث کا بھی مطالعہ کریں گے, صحابہ کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ایسی کہانیاں دیکھنے کو ملے گی کہ جس میں صحابہ نے اتنی قربانیاں دی کہ تقریباً مہینہ گزر جاتے تھے لیکن ان کو ایک کھانا پانی تک بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. سمجھ رہے نا, مہینہ کا مہینہ گزر جاتا تھا. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, اگر آپ کے پاس اگر کچھ ہو تو مجھے کھانے کے لیے دے دیجیے تو میں قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پیٹ پہ یعنی کہ اپنے بدن پہ مبارک پہ انہوں نے 2 پتھر باندھا تھا. وہ تو ایک پتھر نہ دکھائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے 2 پتھر باندھے تھے. سمجھ رہے نا؟ ایسا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کے دربار میں وہ ہاتھ اٹھاتے تو ان کو نہیں ملتا اور جس چیز کی تمنا کرتے ان کو نہیں ملتا. یہ تھا کہ اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے نا, سبق دینا چاہتے تھے کہ اگر تمہارے درمیان اس طرح کی حالات آئے نا تو تمہیں اتاولا پر نہیں ہونا ہے, تمہیں گھبرانا نہیں ہے, میرے طرح صبر کرنا ہے. سمجھ رہے نا؟ اور دیکھیے وقت بھی آیا
صحابے نے صبر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اتنا مال دے دیے اور اتنا خزانہ دے دیے کہ اگر رہتے اس زمانے میں وہ لوگ تھے نا، اس زمانے کے پوری سمجھیے کہ پوری چیز کو خرید لیتے، اتنا پیسہ ہو گیا بھی تحاشا عن گنی، جس کا کوئی بھی مطلب شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنا پیسہ اللہ رب العزت اور اتنی فراوانی ان کے صبر کرنے کے بعد دیا۔ سمجھ رہے نا؟ قرآن پڑھیے گا، 30واں پارے کے اندر بھی ذکر کیا گیا ان مع العسر یسرا، وہاں بھی ذکر ہے اسی چیز کو کہ یقیناً تنگی کے بعد کیا ہے بھائی؟ آسانی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ مع العسر یعنی کہ تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ یسر، آسانی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی کے بعد تو خوشحالی کا آنا یقینی اور لازمی امر ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے اوپر مصیبتیں آئی ہے تو ہمیشہ کے ہمیشہ مصیبت میں ہی آپ رہیں گے۔ سمجھ رہے؟ تو آپ بڑے قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اس چیز کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اسی چیز کو یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لیا کرو، بے شک وہ نماز مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ فائدہ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پورے کرے، نیز تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اگر تکلیفیں آتی ہیں تو اس کو برداشت کیجئے، گھبرائیے مت، یقیناً وہ تکلیفیں ٹل جائے گی۔ رات کی بات ہے، صبح ہوگی ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، کسی کو اللہ نہیں چھوڑتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ آپ اتنا ہی جانیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا مالک ہے، یعنی ہمارا خدا ہے۔ تو جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں روتے ہوئے کیسے دیکھ لے گا؟ ایک ماں جو مطلب جو ایک ذریعہ بنتی ہے اس دنیا میں بچے کی ولادت کی، تو وہ اپنے بچوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو وہ مالک جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے سے، تو اپنے بندے کو روتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین ہونا چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہوگا تو ہوگا، تم کیا کرتے ہو؟ تم کو پتہ ہی نہیں ہے تو تم کچھ ہی بولو گے؟ نہیں، ارے تم تو اللہ کی کلام کو پڑھے نہیں، ان کی بات، اللہ کے احکام کو تم جانے نہیں، تو پھر اللہ کے اوپر تمہیں یقین کہاں سے آ جائے گا؟ تم تو ان کے کلام کو پڑھے جو دنیا والے ہیں، تم نے تو ان کے مجلس اختیار کیا جو دنیا میں پیسے والے ہیں، کہ نہیں؟ تمہیں مصیبت ہوتی ہے تو تم اس کے دربار میں چلے جاتے ہو، جھولی پھیلا دیتے ہو، مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ کبھی مالک کی بھی دربار میں جا کر دیکھو نا کہ وہاں سے کتنا ملتا ہے۔ دنیا والوں کے دربار میں جاؤ گے نا تو 1 سے 2 بار تو تم کو دے دیں گے، لیکن تیسری بار جب جاؤ گے نا تو تم سے ناتا ہی رشتہ بند کر دیں گے۔ سمجھ رہے نا؟ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ چلے جائیے کسی کے پاس، آپ جائیے وہاں سے اس سے مانگیے تو 1 بار دے دے گا، دوسری بار دے دے گا، تیسری بار جائیے گا نا وہ اپنا گھر ہی نہیں کھولے گا، بند کر دے گا اندر سے، کو دے گا، بہانہ کرا دے گا کہ بول دو کہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے بھی نہیں مانتے ہیں، تیسری بار بھی چوتھی بار بھی چلے جاتے ہیں تو باہر نکل کر آپ کو کہہ دے گا کہ آپ 5ویں بار ہمارے پاس مت آئیے گا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو دیکھیے اس سے مانگنے کی وجہ سے وہ بندہ کیا ہو رہا ہے؟ غصہ ہو جا رہا ہے، جبکہ اس کی اپوزٹ ہے ہمارے مالک کا دربار، یعنی اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اس کے پاس جائیے، جتنا بار جائیے گا اتنا بار ملے گا۔ سمجھ رہے نا؟ جتنا مانگیے گا اتنا ملے گا، بٹ ملے گا، یا آج ملے یا کل ملے، لیکن ملنا ہے تو ملنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب یقین کی بات ہے، یقین رہے تو سب کچھ ہے، نہیں یقین ہے تو جاؤ مرو نا، کس کو روکنے کی ہے، جاؤ۔ یہ ساری چیزیں چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آیت شریفہ میں دین پر عمل کرنے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی قرآن کریم کی آیت ہے وقال اللہ تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو جو لوگ نماز کے اندر خشوع خضوع کرنے والے ہیں یقیناً وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ سمجھ رہے؟ اسی چیز کو یہاں پہ بتایا ہے کہ یقیناً وہ لوگ یعنی وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث کے بارے میں اسی خشوع خضوع کے ہی حوالے سے حدیثیں پیش کی جائے گی۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت کو آپ نے دیکھ لیا، حدیث دیکھتے ہیں۔
عن عثمان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من امر مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتے رہے گی۔ فائدہ نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو، اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، سجدے میں ناک پر، اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا، اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے خشوع خضوع کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی ہے، اور خشوع میں یعنی نماز کے اندر خشوع کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ ایسا نہیں گئے جلدی بازی میں اچھی طرح سے وضو نہیں کی، اب اچھی طرح وضو کیسے ہوگا؟ اب یہ بھی ہے نا سوال۔ تو آپ کو پچھلی حدیث کے اندر بھی آپ کو پڑھا دیا گیا کہ وضو کے جو بھی فرائض ہیں، جو بھی سنتیں ہیں، وضو کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4 فرض ہوتے ہیں نا، اور اس کے اندر کی جو بھی سنتیں ہیں اس کو ملحوظ رکھنا، اور جو فرائض ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی بندہ وضو کرتا ہے تو پھر اس کا وضو کیا ہوتا ہے؟ کامل وضو مانا جاتا ہے۔ اب آپ کو وضو کے فرائض معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کچھ ہی آپ وضو کریں گے صحیح سے، ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ تو وہی کیا کہا کہ جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی وضو کی جتنی بھی لوازمات ہیں سب کو ترتیب وار اگر کرتا ہے تو یہی مکمل اور کامل وضو مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ اپنے قول میں حدیث میں پڑھے تھے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ خوب کا مطلب کیا؟ نیچے ذکر کریں گے۔ جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی کہ اچھی طرح وضو کیا اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو جتنی اس کے پاس جس کی جتنی گناہ وہ کیا ہے سارے کے ساری گناہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ وہ نماز کی وجہ سے ساری گناہ ختم ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس نے کوئی گناہ کبیرہ کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ سمجھ رہے نا کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم کبھی اس کے اوپر ذکر کریں گے، اس کو بتا دیں گے، آپ کے درمیان لے کر آئیں گے کہ کبیرہ گناہ کے اندر کون کون سا گناہ آتا ہے اور صغیرہ گناہ کے اندر کون کون سا گناہ آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی، یعنی کہ نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس بندے کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ اب دیکھیے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے خشوع کا مطلب کیا ہے؟ تو نماز کے خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو۔ کیا ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت۔ دیکھتے ہیں نا جب ہم اپنی بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک سکون وقار کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں نا، ایک بدتمیز کی طرح کھڑے نہیں رہتے ہیں، بے ڈنگا کی طرح نہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اب بات کرنے کا ہمارا لب و لہجہ جو بھی ہوتا ہے وہ بڑی ادیبانہ ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو آپ عظمت وقار کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں رہیں، اور خوف ہو یعنی کہ ہم سے کوئی ایسی نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور جس غلطی پہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو جائے۔ یہ دل میں خوف ہو کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے ہمارے زبان سے، یا ہمارے جو اعضاء جو ہیں یا جو بھی ہمارے جسم ہے اور ہمارے جو زبان ہے ان سے کوئی ایسی گناہ نہ سرزد ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہمارے اللہ کو کیا ہو؟ تکلیف ہو، اللہ رب العزت کو تکلیف ہو اور اللہ رب العزت کی ناراضگی ظاہر ہو جائے۔ تو اس چیز کا اگر خوف ہوگا بندے کے درمیان تو پھر کیا ہوگا؟ اور آزاد سکون ہو، اور خشوع خضوع میں یہ بھی بات شامل ہے کہ قیام کی حالت میں کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، اب ہم قیام کیے ہیں تو کہاں قیام مطلب کھڑا ہونا نا، تو ہماری جو نگاہ ہوتی ہے مطلب ہماری جو نظریں جو ہو وہ کہاں ہونی چاہیے؟ تو سجدہ کی حالت میں جہاں پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں وہاں پہ ہونی چاہیے، سمجھ رہے نا؟
कुछ लोगों को देखा जाता है कि नियत मान लिया और चारों तरफ देखते रहता है भाई। समझ रहे ना? खास तौर से और भी चीज को देखिए, यहाँ पे जिक्र करेंगे कि क़याम की हालत में आपको कहाँ देखना है? सजदा की जगह पे देखना है। रुकू में पैरों की उंगलियों की तरफ, पैर की जो उंगलियां हैं, छोटी छोटी जो उंगलियां, उसकी तरफ देखना है रुकू में। और सजदे में नाक पर, और सजदे में कहाँ पे? नाक पर। यानी जब इस तरह से हम सजदे में जाएंगे तो नाक पर देखेंगे। आई गाँव वाला जो बच्चा सा होता है ना, जो पैंट शर्ट जो पहने रहता है, तो नीचे में देखता रहता है पीछे से कौन क्या कर रहा है। समझ रहे ना? यानी इस तरह से वो लोग अपनी नमाज को मुकम्मल करता है। बहरहाल उनकी नादानी होती है कि नहीं, वो समझदार नहीं होते हैं, अल्लाह माफ करे। तो बहुत सारे इस तरह के बच्चों को देखा गया है कि सजदे में गए और नीचे में देख रहे हैं कि कौन पीछे क्या कर रहा है। और बैठने की हालत में इंसान को गोद पर देखना चाहिए। कैसे, कहाँ देखना चाहिए? अपने गोद पर देखे, इधर उधर न ताकि। ये तो ये सारी की सारी चीजें क्या आती है? खुशू खुशू के अंदर आती है। हमारे गांव में कल भी जो जुमा की नमाज होता है उसमें ये सब इतना हल्ला करने लगता है। एक बार कोई कह दे आमीन, है कि नहीं? गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन के बाद आमीन कहा जाता है ना, जैसे कि आप पीछे भी पढ़े हैं कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और बंदा को भी आमीन कहना चाहिए। तो जो फरिश्ते और बंदे की आमीन जब उसके साथ मिल जाती है तो उसके सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे तो उसके ये लोग एक बड़ा कहेगा आमीन जोर से, बस पीछे वाला जितना बच्चा है सब जोर से आमीन कहना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है? जोर से मना किया गया है, जोर से आप मत बोले, आप इतना इत्मीनान से बोले, बस आपके ही कान को ही सुनाई दे, उससे ज्यादा नहीं, है कि नहीं? तो अब यानी कि आप धीरा भी बोलेंगे तो आपको सुनाई दे ही देगा। एक वो कहा आमीन तो बस पिछला सब कहने लगता है सुम्मा आमीन भाई, खूब जोर जोर से। तब ले देखिए जिसकी अगली नमाजें जो होती है, जो आगे वाले सब में जो बड़े लोग होते हैं उनकी नमाजें खराब हो जाती है। ठीक है ना? चलिए रहने देते हैं इतना ही, फिर पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह।